اٹ ڈزنٹ مین کہ میں جو میری پچھلی پارٹی ہے میں اس کو ڈسرسپیکٹ کر کے میں شمولیت اختیار کروں. میرا اس چیز پہ بڑا پختہ ایمان ہے کہ جب آپ صرف خدا سے ڈرتے ہو تو یہ جو زمانے کے خدا ہیں یہ آپ کو ڈرا نہیں سکتے. ہم سب پاکستان ہیں, تمام ہمارے ادارے, ہم سویلینز, ہم سب لوگ جو ہے وی آر پاکستان. کسی کو بھی جو آپ کی شائن ہے نا وہ ڈم نہ کرنے دیں. خواتین کو پولیٹکس میں بالکل آنا چاہیے. وی نیڈ گڈ وومن ان پولیٹکس. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ڈیلی امتا ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین. ناظرین, ہمارے ساتھ پلوشہ عباسی صاحبہ اسٹوڈیو میں موجود ہے. میم بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, اگر ان کے بارے میں ہم ذکر کریں تو سابق ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ونگ بھی رہ چکی ہے اور ابھی انہوں نے چونکہ شمولیت کا اختیار کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو میم پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ذرا سا کمپیئر کریں اور ڈفرینس بتائیے گا. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں خواتین کی بہت عزت کی جاتی ہے اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کیسے پیپلز پارٹی کو شہید بے نظیر بھٹو جو ایک خاتون تھی جو پاکستان کی مسلم کنٹریز کی فرسٹ ویمن پرائم منسٹر تھی, تو ان کا ایک کلچر ہے جو خواتین کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے اور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے نہ وہ کبھی کسی کے بارے میں برا بولتے ہیں. اور جیسے بھی باقی پی ٹی آئی میں بھی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں. تو جو پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے خواتین کو رسپیکٹ والی. دوسرا یہ کہ یوتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اب جتنی بھی یوتھ ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہی شمولیت اختیار کری ہے, پیپلز پارٹی جوائن کری ہے. اینڈ آئی ہیو سین کہ بہت اچھے ایجوکیٹڈ لوگ جو یوتھ کے ہیں بچے, وہ پیپلز پارٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بہت لائک کرتی ہے اور کافی جو ہے لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں جانے سے پہلے کسی اور پارٹی سے کوئی آفر آئی ہے کہ ادھر جوائننگ دے دیں؟ آف کورس ایک پولیٹیکل جب آپ ہوتے ہو, ایک اسٹوڈنٹ کہہ لو یا پولیٹیکل ورکر کہہ لو, تو آپ کو ہر پارٹی ہی آفر کراتی ہے. لیکن جیسے کہ نون لیگ اور آئی پی پی آر سیم, تو اس لیے ایک یہ ریزن تھا کہ میں نے کسی اور پارٹی میں شمولیت نہیں اختیار کی. میں نے بہت سوچا, ہمارے کافی کلیگس جو تھے وہ آئی پی پی میں تھے, بٹ دین جب وہ اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں تو میرا جو انر ہے اس سے مجھے اجازت ہی دی دیٹ آئی شوڈ بی گوئنگ ٹو آئی پی پی. اگر میم تھوڑا سا ماضی کے بارے میں بات کریں, چلو اس کو تو بعد میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, لیکن اگر پہلے آپ ذرا بتائیے گا پیپلز پارٹی میں فیوچر گول کیا آپ دیکھ رہی ہے, مطلب جس طرح پی ٹی آئی میں بڑی ایکٹیو نظر آتی رہی. پیپلز پارٹی میں میری پوری کوشش رہے گی کہ خواتین کے لیے جس طرح وہ آلریڈی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اگر ہم سندھ میں دیکھیں مائنورٹیز کے لیے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, اندرون سندھ میں خواتین کے لیے کافی چیزیں جو ہے ہو رہی ہوتی ہیں, تو میری بہت کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے تو میں خواتین کے لیے پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ کام کروں. باقی جو ہماری یوتھ ہے اس یوتھ کے لیے جو ہے میں ایک اچھا کام کروں. اینڈ دین جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو لے کر بھی جو ہے آف کورس اس پہ میں اپنی جتنی بھی میری کوشش ہو سکے میں اچھا کام کروں. میم اگر ماضی کے بارے میں ہم بات کریں تو 9 مئی کا سب سے مطلب سامنے ہے سب کے سامنے, پی ٹی آئی اس سے پہلے کس پوزیشن میں تھی, اس کے بعد کس طرح آئی, تو سب سے پہلے مذمت آپ نے کی ہے 9 مئی کے تقریباً 2-3 دن کے اندر آپ نے وہ باتیں کی. نہیں, میں نے پہلے دن ہی کر دی تھی. اچھا صحیح ہے, پہلے دن ہی کر دیے. تو پھر آپ کو پی ٹی آئی سے نکالنا اور مطلب آپ کو منع کرنا اور آپ کے اوپر یہ غداری کا الزام لگانا کہ کمپرومائزڈ ہے آپ, تو وہ کیا سینیریو تھا سارا؟ دیکھیں, وین یو آر اے پبلک فگر تو لوگ جو ہے اسپیشلی جب آپ پولیٹیکل فگر ہو تو لوگ بہت آپ کے خلاف باتیں بولتے رہتے ہیں. اور ہماری اس سوسائٹی میں ایک خاتون کا پولیٹکس میں ہونا جو ہے مطلب ایسا ہے کہ لوگ نا بدتمیزی کرتے ہوئے لحاظ بھی نہیں کرتے. تو بیسیکلی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ آپ کے ہی ملک کے ہوتے ہیں, آپ جو ہے آپ خود اسٹیٹ ہیں, تو آپ اپنے ملک کو کیسے نقصان پہنچانا چاہیں گے.
تو ایک جو چیز غلط ہے آپ اس کی مذمت کرو، اور ایک انسان کو، کوئی بھی انسان ہو، جب ایک چیز غلط ہو رہی ہو اس کے بارے میں بولنا چاہیے. تو میری تو ایک بس یہی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے سپاہی ہیں ان کے اوپر پتھراؤ مت کریں، لاٹھی چارج نہ کریں، یہ کلچر ہمیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بس کچھ ایسی وجوہات تھی جس کے بعد آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور کیسا ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات پکڑتے ہیں اور اس کو پھر کہاں کہاں سے ریلیٹ کر کے پھر ایک بھتنگڑ بنا دیتے ہیں. تو یو کی ناٹ فائٹ ود دیم آل دا ٹائم. تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ لیٹ دیم سے وٹ ایور دے آر سیئنگ. ان کو آپ جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ ہیں کون، تو جو وہ بولتے ہیں ان کو بولنے دینا چاہیے اور آپ کو اپنے کام پہ فوکس کرتے رہنا چاہیے. کنول شوذب کے حوالے سے اگر بات کریں، انہوں نے جس طرح کہا، آپ نے بھی ان کی ویڈیوز شیئر بھی کی ہے، تقریباً وہ اسکرین شاٹس وغیرہ کا جو معاملہ ہوا تھا کچھ جو نہیں، میں نے اس کی مذمت کی. ہاں، مذمت آپ نے کی ہے. میم اگر اس کے حوالے سے بات کریں، کیا خان صاحب کو یہ پتا تھا یا خان صاحب کا یہ منصوبہ تھا کہ لوگوں کو اپنے GHQ بھیجنے ہیں، یا کنول شوذب جو ہے وہ خود کروا رہی تھی یہ چیزیں؟ دیکھیں ایک نا موب مینٹیلٹی ہوتی ہے. آف کورس خان صاحب بہت لوگوں کو پیارے ہیں اور بہت لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، فین فالوئنگ ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک موب مینٹیلٹی ہے اور آپ جب ان کو اس طرح سے بولیں گے کہ آج ہمارے خان کو مار دیا جائے گا، سب نے فلانی 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 جگہ پر جانا ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں لوگوں سے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے ایک پرامن احتجاج کی کال دیں اور آپ بولیں کہ پرامن رہیں. آپ حملوں کی کال مت دینا کہ آپ کے خان کو جو ہے آج مار دیا جائے گا، ان کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمیں نکلنا ہوگا، اینڈ دین انسٹرکشنز دینا کہ GHQ جائیں، کور کمانڈر ہاؤسز کے باہر جائیں، GOC ہاؤسز کے باہر جائیں. تو آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، آپ کسی اور کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے. بالکل. تو پھر میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ آرڈرز دیے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اگر جو نیچے لیڈرز تک یہ آرڈرز آئے ہیں تو اب یہ لیڈرز ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ پھر ان کی اپنی مرضی کے آرڈرز تھے یا ان کو دیے گئے تھے. میم ہٹلر کی ایک سینگ ہے، اگر کسی ملک کو تباہ کرنے تو فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے تو خود تباہ ہو جائے گی وہ ملک. تو جس طرح ایک مبینہ طور پر ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید پلوشہ صاحبہ جو ہے ان کو شاید ڈر تھا 9 مئی کے بعد جو ہونا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ذرا مذمت جلدی کر دی اور وہ سائٹ پہ. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، ڈر آپ کو صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے ہو. اور میرا اس چیز پہ بڑا پختہ ایمان ہے کہ جب آپ صرف خدا سے ڈرتے ہو تو یہ جو زمانے کے خدا ہیں یہ آپ کو ڈرا نہیں سکتے. اور ڈر مجھے کسی کا نہیں تھا. آپ کی ایک انر وائس ہوتی ہے، آپ کو ایک کامن سینس ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال سے انسان کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنا چاہیے. مجھے ڈر کسی قسم کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے. دیر واز دا ٹائم جب ہم لوگ، ابھی بھی بہت زیادہ پالیسیز ہیں جن کے اگینسٹ میں بولتی ہوں، میں بولتی رہی ہوں، اور پالیسیز کے اگینسٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ تنقید کر سکتے ہو انسٹیٹیوٹ پہ، کسی پولیٹیکل پارٹی پہ، آپ اپنے جو اگر پولیس ہے، آرمی ہے، آپ تنقید کر سکتے ہو، آپ کو منع نہیں کیا گیا. لیکن تنقید کرنا اور حملہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جب ایک وہ حملہ ہوا تو میری اس کی ایک مذمت ہی تھی، جو آج آپ دیکھ لیں کہ تمام بڑے بڑے لیڈر جو پارٹی کے تھے آج وہ سب یہی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے تھوڑی جلدی کر دی شاید، کیونکہ مجھے سب سے پہلے آپ نے کی ہے. ایگزیکٹلی. تو شاید مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے، شاید تھوڑے سے گٹس مجھ میں زیادہ تھے غلط کو غلط بولنے کے، تو میں نے پہلے بول دیا، ورنہ آج سب لوگ وہی بول کے تو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے کیوں نہیں روکا لوگوں کو؟ اگر آپ کو چیزیں نظر آ رہی، اور خان صاحب کا ہمیشہ یہ بیانیہ ہے کہ وہ مذاکرات کو مطلب زیادہ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں، چاہے افغانستان کے وار ہو جدھر بھی ہو، تو پھر یہ واقعہ کس طرح ہوا ادھر اس ٹائم؟ دیکھیں جی، خان صاحب ایک تو اس ٹائم جیل میں تھے، تو جو کمانڈ تھی نا وہ نیچے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے عوام کو بتانا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میرے خیال سے ظاہر ہے پہلے سے ایک انسٹرکشنز دی ہوں گی کہ آپ نے عوام کو کہاں بھیجنا ہے کہاں نہیں بھیجنا، روکنا ہے نہیں روکنا. ظاہر ہے موب ہوتا ہے تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں. یو کی ناٹ بلیم لیڈرز یا یہ وہ، بٹ آپ کو نا اس کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. تو چیزیں تھوڑی آؤٹ آف دا کنٹرول ہوگی تھی. اس میں کچھ اب موب مینٹیلٹی کا بھی قصور ہے، کچھ فین فالوئنگ، ظاہر ہے آپ کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ بتانے کا طریقہ عوام کو کہ
یو نو جس طرح آپ بات جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں تھی. تو اب ظاہر خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے کیسے روکتے اس ٹائم, لیکن بعد میں میرے خیال سے انہوں نے مذمت کی تھی اس چیز کی, منع کیا. اچھا, ابھی تو آپ نے مطلب پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا, لیکن اسی طرح آپ نے باتیں نہیں کی جس طرح باقی لوگ کانفرنس کرتے اور سارا ملبہ خان کے اوپر ڈال دے اور ادھر ادھر خود نکل جائے, صاف ہو جائے. تو یہ ریزن آپ کی کانفرنس بالکل الگ ہے بالکل باقیوں سے. میری دیکھیں کانفرنس کرنے کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا کہ میں کسی پہ کیچڑ اچھالوں گی. میں نے پی ٹی آئی میں ایک بہت اچھا ٹائم گزارا ہے, مجھے پی ٹی آئی نے بہت عزت دی ہے, میری ابھی بھی بہت اچھی سلام دعا ہے سب کے ساتھ پی ٹی آئی میں. کانفرنس کرنے کا مقصد تھا کہ میں ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہوں, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں جو میری پچھلی پارٹی ہے میں اس کو ڈس رسپیکٹ کر کے میں شمولیت اختیار کروں. اس سے پہلے بہت لوگوں نے مجھے پرووک کیا کہ یو شوڈ بی ڈوئنگ دا پریس کانفرنس, یہ وہ. I don't want to do that. مجھے جو میرے ایشوز میرے کنسرنس تھے میں نے وہ پہنچائے اور میں وہ لکھتی رہی بولتی رہی. اس کے لیے اسپیسیفکلی مجھے جا کے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, اگر آپ برا نہ مانیں تو عادل راجہ والے مسئلے پہ کوئی کمنٹ کرنا آپ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا اور باہر سے ایک بندہ جو ظاہر سی بات ہے ہمارے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دن رات لگا ہوتے ہیں اور انہوں نے کی بھی ہے, ان سے جتنا ہوتا تو انہوں نے کیا, تو اس کے اوپر کچھ کہیں گے آپ؟ میں ضرور کہوں گی, میں تو ابھی بھی کہوں گی کہ اس عادل راجہ یا اس جیسے جتنے بھی عناصر ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو ان سے سائڈ پہ کرنا چاہیے. عادل راجہ ہیز آل دا فین فالوئنگ آف پی ٹی آئی, تو بیسیکلی وہ اپنے چند گرجز کے لیے تم باہر بیٹھ کے تم ایک پارٹی اور جو پاکستان کے ایک انسٹیٹیوٹ ہے ان کو کیوں لڑوا رہے ہو؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا, جن میں کوئی سچائی ہی نہیں ہے. اور اب تو میرے خیال سے ہر کسی کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, تو میرے خیال سے اب میرا کامنٹ کرنا کوئی بنتا نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے کیچڑ میں پتھر مارتے ہو تو آپ کے اوپر وہ جو ہوتا ہے آپ پہ آ کے گرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو جتنی جلدی اس کا صفایا کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا, مطلب ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے فوج کو عزت دے, ان کے ساتھ کھڑے رہے, مطلب اور اگر لیٹ سپوز ابھی آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, ان فیوچر اگر ان کا بیانیہ فوج کے خلاف جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور آپ کو جس طرح ماضی میں لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ ذرا پرو اسٹیبلشمنٹ. نہیں دیکھیں, پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہوتا, اور پرو اسٹیبلشمنٹ اگر آپ اپنے ملک میں اگر آپ کے ملک کی جو اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں ان پہ حملے کی مذمت کر رہے ہو تو دیٹ از ناٹ اے پرو اسٹیبلشمنٹ. یہ لوگوں کا ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے جو چینج ہونا چاہیے. انسٹیٹیوٹ کوئی بھی ہو, فوج ہو, پولیس ہو, فورس مطلب ایئر فورس ہے, کچھ بھی, وہ آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, یو ہیو ٹو رسپیکٹ دیم. ٹھیک ہے, آپ ان کے اگینسٹ بولتے ہیں, ان کی پالیسیز کے اگینسٹ, یا جہاں پر وہ غلط ہیں دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, آپ کو کوئی نہیں اس چیز سے روکتا. لیکن آپ پاکستان کے اگینسٹ نہ جائیں نا. اور پاکستان, ہم سب پاکستان ہیں, تمام ہمارے ادارے, ہم سویلینز, ہم سب لوگ جو ہے وی آر پاکستان. تو جب ہم ہی اپنے ملک کے بارے میں یہ وہ کریں گے, اس طرح کی باتیں بولیں گے, تو پھر تو مطلب وی آر ناٹ رسپیکٹنگ آور سیلف. اور جہاں تک رہی بات وہ آپ نے فیوچر میں اگر کی, پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ تبھی بولے جب چیزیں اینٹی پاکستان, انہوں نے کبھی اینٹی پاکستان باتیں نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنا از ناٹ اے رانگ تھنگ, بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حملہ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, یہ فرق ہوتا ہے. فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حکومت ابھی جو سیاسی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, کیا نواز شریف صاحب واقعی ڈیل کے تحت آئی ہے اور وہ پرائم منسٹر بننے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بلاول صاحب تو آپ کے لیڈر جو ہے وہ تو اب بڑے ایکٹیو ہے باہر, ابھی سڑکوں کے ماشاء اللہ سے وہ بہت ایکٹیو ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عرصے میں بہت زیادہ یوتھ نے جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے, اور جو کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں ہمیں ملک میں جو ہے وہ ینگ لیڈرز لانے چاہیے. ہمیں اس ملک کا سارا نظام, جو ہمارے بزرگ لیڈرز ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم نے انہی سے ہی سیکھنا ہے جو ہمارے سیاستدان, ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ کے ملک میں یوتھ کی تعداد زیادہ ہے, جنریشنز جو ہے ابھی جو ہماری سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, یوتھ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے, تو
اولڈ مائنڈس جو ہیں وہ یوتھ کو نہیں چلا سکتے. صحیح. تو وی ڈیزرو اے لیڈر جو خود ینگ ہو, جس کو ایک اچھا ایکسپوئر ہو, جس طرح جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان ڈیزرو کہ یہاں پر ینگ لیڈرز جو ہے زیادہ آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں اپنے ٹارگٹ آڈینس کو ایک پیغام دیجیے گا, زیادہ تر جو فیمیل ہیں ان کو, کہ مطلب جس طرح آپ کی ٹرولنگ ہوئی ہے ماضی میں, پھر آپ نے اسی طرح حوصلہ رکھا, جذبے کے ساتھ آپ کھڑے رہی, چیزوں کا مقابلہ کیا, اور اسٹل آپ اسی طرح پولیٹکس کر رہے ہو اور پیپلز پارٹی کو آپ نے جوائن کر لی. میں تمام خواتین کو, ینگ لڑکیوں کو یہی پیغام دوں گی کہ کسی کو بھی جو آپ کی شائن ہے نا وہ ڈم نہ کرنے دیں. کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے, آپ کے بارے میں برا بولتا ہے, آپ کو آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے, لیٹ دیم ڈو دیٹ. فوکس آن یور گولز. لیٹ دا پیپل بارک وٹ ایور دے وانٹ ٹو, لیکن ان پہ فوکس نہ کریں, اپنے گولز پہ فوکس کریں, اور تبھی آپ زندگی میں آگے بڑھیں گی. اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو پرسنل لینا چھوڑ دیں. دا ڈے یو اسٹاپ ٹیکنگ تھنگس پرسنل, آپ زندگی میں بہت آگے جو ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, آپ کی ایج چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے, پولیٹکس کب آپ نے اس میں جوائننگ دی ہے, اور پھر ٹائم کتنا نکالے پی ٹی آئی کے اندر اور سیاست میں, مطلب کیا اچھا کیا برا, وہ جو فیمیل کو, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ہے نا زیادہ تر کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی زندگی میں. نہیں, خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. جب خواتین ٹھان لیں کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ مردوں سے زیادہ چیزیں کر سکتی ہیں. اور پولیٹکس میں میرے خیال سے اچھی خواتین کو آنا چاہیے, کیونکہ ایک جو پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے نا وہ آپ کی پوری نیشن بنا سکتی ہے. تو خواتین کا رول ایک نیشن بنانے میں بہت اہم ہوتا ہے, اور ہمارے پاکستان میں ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو اس نیشن کو ایک اچھی طرف لے کے جائیں. اور اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں ہر فیلڈ میں خواتین بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں. دیر آر دا ایریاز جہاں پر ابھی بھی کافی ریسٹرکشنز ہیں, یہ وہ تو وی شوڈ انکریج دیم. ہمیں ان کو امپاور کرنا چاہیے, اور ان کو ہمیں حوصلہ دینا چاہیے, اور ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے باقی خواتین جو ہے پولیٹکس میں آئیں اور باقی فیلڈز میں آئیں. تو خواتین کو پولیٹکس میں بالکل آنا چاہیے. وی نیڈ گڈ وومن ان پولیٹکس. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے پلوشہ عباسی صاحبہ. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.